حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا، مکہ معظمہ میں مقیم تھا۔ رات کی تنہائی میں اندھیرے کے وقت تنہا کعبے کا طواف کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ پڑوس میں کعبے کی مجاورت میں رہتا تھا۔ عادت یہ تھی کہ رات کی تنہائی میں طواف کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب خوب تاریکی طاری ہو گئی، طواف کر رہا تھا، اچانک ایک عارفہ عاشقہ کی آوازی گونجی۔ دوران طواف کچھ گنگنا رہی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو وہ یہ کہہ رہی تھی، میں نے اپنی محبت اور عشق کو بڑا چھپایا، مگر اب عشق اس مقام پر آ گیا کہ اے میرے محبوب، اب عشق چھپتا نہیں، اس نے چھپنے سے انکار کر دیا ہے، اور تیری ملاقات کا شوق اے میرے محبوب اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں حیرت کے ساتھ سمندر میں غوطہ زن ہو گئی ہوں۔ اے میرے محبوب، جب تیرے قرب کا ارادہ کرتی ہوں تو اپنے قرب سے محروم نہیں کرتا، ہر لمحہ مجھے اپنے قریب سے قریب تر کرتا جاتا ہے۔ میرے محبوب، جب اپنے حسن کی تجلی میرے دل پہ ڈالتا ہے تو میں تیرے حسن کی تجلی میں فنا ہو جاتی ہوں، اور فنا ہو کر پھر مدد کرتا ہے، مجھے زندہ کرتا ہے، میں تیری تجلی میں پھر فنا ہو جاتی ہوں۔ اسی طرح میں جیتی بھی ہوں، مرتی بھی ہوں، ہر لمحہ میرا تیرے ساتھ اس طرح شغل میں گزرتا ہے۔ جب یہ عارفہ کہہ رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کے قریب گیا اور میں نے کہا، اللہ کے گھر میں ایسے شعر گنگنا رہی ہو، ایسا کلام پڑھ رہی ہو، کیا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں؟ تو اس عارفہ عاشقہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے جنید، خوف نہ ہوتا تو وطن چھوڑ کر یوں بے وطن نہ ہوتی، اس کے عشق میں ہجرت کر کے اس طرح دیسوں میں بھاگی بھاگی نہ پھرتی۔ تو اس عارفہ نے کہا، اے جنید، ایک سوال کا جواب تو دو، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا میں طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس عارفہ نے پوچھا، کس کا طواف کرنے آئے ہو، بیت اللہ کا یا اللہ کا؟ تو آپ نے کہا، میں نے بیت اللہ کے طواف کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو اس عارفہ نے آسمان کی طرف نظر کی، چیخ کر بولی، اے اللہ، تو نے ایسے بھی بندے پیدا کیے جو تو نے انہیں صرف اپنے گھر کے طواف کے لیے مصروف کر رکھا، تیرا کرم کہ تو نے گھر کی بجائے اپنے طواف میں زندگی گزارتا۔ دیکھیے، زہد، عبادت و اطاعت کی زندگی بیت اللہ کے طواف تک بندے کو لے جاتی ہے، مگر اس میں اگر عشق لگ جائے تو وہ عشق اپنے حال میں رب ذوالجلال کے جلوہ حسن کے طواف میں عاشق و مگن رکھتا ہے۔ جب بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو جسم اس کا بیت اللہ کے طواف میں مصروف رہتا ہے، مگر روح اپنے محبوب حقیقی کے طواف میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ان کی نگاہ ایک لمحہ بھی محبوب حقیقی کے جلوہ حسن سے ہٹتی ہی نہیں ہے۔